تھا شاہ میرا، حضرت پیر میرا سید علی ولی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھمبا شریف گجرات۔ تو جس طریقے سے ایک انسان اپنی پرابلم، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف کے لیے کسی ڈاکٹر کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ تکلیف ہے، آپ ایک نظر کریں ہم پر کہ ہماری یہ پرابلم دور ہو جائے، ہماری تکلیف دور ہو جائے۔ کوئی پریشان حال کسی سیٹھ صاحب کے یہاں جاتا ہے، امیر کے پاس جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت باڑھ آئی، ہمارا مکان ڈوب گیا، بہہ گیا، آپ ہماری مدد کرو۔ اب انسان نے ایک انسان کی مدد کیا اور اس کا مکان بن گیا۔ بہت سارے مدرسے کے لوگ، مسجد بنانے والے بنا رہے ہیں اللہ کا مکان، یعنی کہیں گے کہ مسجد اللہ کا مکان، اور انسان کے پاس جا رہے ہیں مدد کے لیے کہ اے امیر صاحب ہم مسجد بنا رہے ہیں جس میں اللہ کی عبادت ہوگی، آپ ہماری مدد کرو۔ تو ایک سیٹ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ مدرسہ یا مسجد کی وہ تعمیر کرتا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ انسانوں سے جب ہم نے مدد مانگی تو اس کو درست کہا، اور کسی اللہ والے سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، محبوب بندے، ان سے جب ہم نے مدد مانگی تو ہم پر فتویٰ لگایا۔ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ عقل کو کیا ہو گیا ہے انسان کی، کہ یہ تو محبوب بندے ہیں جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا رب کی بارگاہ میں ان کی رضا حاصل کرنے، یعنی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا یہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم تمامی لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی بارگاہ تک ہمیں پہنچا دے جس پر تو نے اپنا انعام رکھا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے انعام رکھا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو انعام ملا تو سیٹھ کہلایا، آفیسر کہلایا، اس کے پاس مدد مانگنے کے لیے جانا تو درست بولتے ہیں۔ اور جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے، نہیں، قرآن کی نظر میں وہ مردہ نہیں ہے۔ اسی لیے قبر میں حساب ہے، حساب مردے سے ہوگا، جو سن نہ سکتا ہو، بول نہ سکتا ہو، اس سے حساب کا تو سوال نہیں ہے۔ حساب ہوتا ہے، اس سے سوال پوچھے جائیں گے، اس پر عذاب ہوتا ہے۔ تو عذاب کس پر؟ جیسے کوئی گنہگار گیا قبر میں تو زمین اس پر اس کو دبائے گی، دھسائے گی، تو عذاب دے گی۔ تو عذاب کس پر؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو مرتا نہیں ہے، صرف ٹرانسفر ہوا ہے۔ ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں زندہ، ماں کے پیٹ میں آئے وہاں زندہ، زمین کے پیٹ میں گئے وہاں زندہ، اور زندوں ہی سے سوال جواب ہے۔ تو جب ایک عام انسان قبر میں زندہ رہتا ہے، اس کی قبر میں اس پر عذاب ہوتا ہے، وہ جانتا ہے، انعام ملتا ہے تو جانتا ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو رب کی ذات میں فنا کر دیا، وہ فنا فی اللہ ہیں، وہ جب زمین پر تھے تو بھی زندہ، قبر میں گئے تو بھی زندہ، سمجھے۔ اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ جن کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم التجا کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی اگر اعتراض کرے کہ مطلب کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے تھا، تو ہم کہیں گے کہ مکان بنوانا تھا، باڑھ سے پریشان ہوئے ہو تم تو صرف اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرو، اسی انسان کی مدد مت لو، نہیں چلے گا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ نے جسے امیر بنایا ہے، غریب اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ رمضان میں آپ دیکھو، ایک مدد کر رہا ہے، ایک مدد مانگ رہا ہے۔ تو کسی کی مدد کر دینے سے کوئی اللہ نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ تو ہم سب جب کسی ولی کی بارگاہ میں مدد مانگتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ ہی نے انہیں اختیار دیا، پاور دیا، طاقت دیا، سمجھے کہ نہیں۔ اس کو ہم الگ سے نہیں سمجھتے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی دین گویا رب کی دین ہے، سمجھے کہ نہیں، ان کا دینا گویا رب کا دینا ہے۔ تو ہم ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ڈپارٹمنٹ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور گویا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگ، بے شک دینے والا اللہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ جس کو چاہے امیر بنا دے، مدد کرنے والا بنا دے، جسے چاہے تو
مجسٹریٹ بنا دے، آفیسر بنا دے، وہ مدد کرنے والا انسان بنا دے. تو وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے، ان کی مزار اقدس پر یہ سمجھ کر کہ یہ زندہ ہیں، موجود ہیں، اسی لیے ہم ان پر پھول چڑھا دیتے ہیں. کہ ہر زمین پر جب ہم زندہ تھے تو لوگ ہم پر پھول مالا چڑھایا کرتے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو زندہ ہوتا ہے اس پہ پھول مالا چڑھتا ہی. ٹھیک ہے. تو یہ سرکار شاہ میرا حضرت پیر میرا سید علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ جو حضور غوث اعظم کے پوتے ہیں، جن کی مزار کھمبا شریف میں ہے. اب ان سے ہم سب مدد مانگ رہے ہیں. حضرت سید علی سید ولی امداد کن، حضرت سید علی سید ولی امداد کن، بندگان خویش را از ہر علم آزاد کن، دستگیری کن نبیران شہ کل اولیاء، است فعل پنجتن در ہر دو عالم شاد کن. حضرت سید علی سید ولی مولائے من، اے سخی ابن علی کن، بارش لطف و منن، من پریشاں حال ام تو دستگیر بے کساں، رحم کن برحال من میرا برائے پنجتن، رحم کن برحال من میرا برائے پنجتن، رنج و غم سے نجات دو میرا، راہ حق پر ثبات دو میرا، جو بشر ہو تمہاری الفت میں ہم کو ایسی حیات دو میرا. آپ انعام الاولیاء ہو، قطب ربانی. آپ انعام الاولیاء ہو، قطب ربانی. جد امجد آپ کے ہیں غوث سمدانی، جس نے جو مانگا عطا کر دیجئے میرا، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں سارے میرانی. سید علی سید ولی اے دل برے رسول، جانے علی ہو گلشن غوث الورا کے پھول، بھر دو حضور ہم سب، بھر دو حضور سب کی مرادوں سے جھولیاں، کر لو ہماری التجا بہر خدا قبول. اپنی الفت کا بہر خدا حال دو، جان مردہ دلوں میں شاہا ڈال دو، غوث خواجہ و اشرف کے صدقے حضور، سر سے ہم سب کی ساری بلا ڈال دو. سنو یہ التجا سید علی سید ولی میرا، کرم کر دو کہ کھل جائے میرے دل کی کلی میرا. بنا دیتے ہو تم بگڑی ہزاروں کی اشارے سے، تمہارا نام لیتے ہی بلا سر سے ٹلی میرا. خدا کے واسطے سرکار اب نظر کرم کر دو، خدا کے واسطے سرکار اب نظر کرم کر دو، نہ جاؤں گا کبھی بھی چھوڑ کر تیری گلی میرا. سرکار شاہ میرا چشمے کرم خدارا، تم کو پکارتا ہے دیکھو گدا تمہارا. ڈوبا ہوں بحر غم میں لیکن مجھے خبر ہے، میری مدد کو تیرا کافی ہے ایک اشارہ. چاروں طرف سے مجھ کو گھیرا ہے دشمنوں نے، وقت مدد ہے میرا دے دو مجھے سہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.